بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے پہلے دن ہی جب ثریا دلہن بنی اپنے شوہر فراز کے ساتھ سسرال پہنچی تو دل میں ہزاروں خواب سجائے ہوئے تھے، لیکن جیسے ہی اس نے دہلیز پار کی، ساس کے سخت تیوروں نے خوابوں کی بستی کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہی ہے وہ لڑکی، ایسی بہو تو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچی تھی، زلیخا بیگم نے کڑک دار آواز میں کہا اور نندے ہنسی دبا کر اسے اوپر سے نیچے تک تولنے لگی۔ ثریا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لیکن اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا کہ شاید یہ وقتی بات ہو، مگر اسے کیا خبر تھی کہ یہ صرف شروعات تھی۔ صبح سویرے ابھی سورج نے روشنی کی کرنیں زمین پر بکھیرنا شروع ہی کی تھی کہ زلیخا بیگم نے دروازے پر زور سے دستک دی۔ اٹھ جا، سارا گھر تیرا نوکر ہے کیا؟ ثریا ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس نے سوچا تھا آج سسرال میں پہلا دن ہے، محبت، اپنائیت اور نرمی سے استقبال ہوگا، لیکن یہاں تو اسے ملا ایک سخت گیر ماحول، جہاں ساس اسے نوکرانی سمجھتی تھی اور نندے اسے کنیز۔ ناشتے کے دوران بھی طنز بھرے جملے چلتے رہے۔ ہائے رباب، دیکھو تو بھیا نے کیسی آنکھیں بند کر کے یہ چڑیل لیا ہے۔ ثریا نے آنکھیں جھکا کر آنسو پی لیے۔ وقت گزرتا رہا مگر حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ ثریا ہر روز سحر سے شام تک کام میں جٹی رہتی، لیکن شکایتیں کم نہ ہوتی۔ کھانے میں نمک کم ہو گیا تو زلیخا بیگم نے سالن کے اوپر اڈیل دیا۔ یہی تمہارے ماں باپ نے سکھایا ہے؟ رباب جو کہ بڑی نند تھی، روز اس کے کمرے میں آ کر اس کے کپڑے نکال کر پھینک دیتی۔ یہ کپڑے تم پہنتی ہو؟ بھیا کی عزت کا جنازہ نکال دو گی۔ اور فراز، وہ تو ماں کے کہنے پر ثریا کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ چکا تھا۔ ثریا نے کئی بار فراز سے بات کرنے کی کوشش کی، دل کی بات کہنے کی، دکھ بانٹنے کی، لیکن ہر بار فراز کا ایک ہی جواب ہوتا، میری ماں نے جو کہا ہے وہی ٹھیک ہے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ فراز کا یہ رویہ ثریا کے دل کو چیر کر رکھ دیتا۔ ایک رات جب وہ زخموں سے چور ہو کر بستر پر لیٹی تو نسرین چھوٹی نند کمرے میں آ گئی اور بولی، بہو ذرا ہمارے کپڑے بھی دھو دینا، ہمیں بھی سسرال جانا ہے، سیکھ لو، تمہیں تو ویسے بھی کام کے علاوہ کچھ آتا نہیں۔ ثریا نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے اٹھی اور کام میں لگ گئی، جیسے جذبات ہی ختم ہو چکے ہوں۔ ایک دن ایسا بھی آیا جب ثریا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ زلیخا بیگم نے سب کے سامنے اسے تھپڑ مار دیا، صرف اس بات پر کہ مہمان کے لیے چائے ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ ثریا کے چہرے پر تھپڑ کا نشان صاف نظر آ رہا تھا، لیکن کسی نے نہ پوچھا نہ روکا۔ اس دن ثریا نے پہلی بار آئینے میں خود کو دیکھا اور خود سے سوال کیا، کیا یہی میری زندگی ہے؟ کیا یہی میری قسمت ہے؟ وہ سوچتی رہی، پھر خود کو سمجھاتی، میری ماں نے کہا تھا بیٹی بن کر سسرال نہیں جاتی، بیوی اور بہو بن کر جاتی ہے۔ ثریا کے ماں باپ کو شروع میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کی بیٹی سسرال میں خوش نہیں، لیکن ثریا ہر بار فون پر مسکرا کر جھوٹ بولتی، امی میں بالکل ٹھیک ہوں، سب بہت اچھے ہیں۔ وہ اپنے ماں باپ کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ انہوں نے کتنی مشکلوں سے اس کی شادی کی تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ ثریا روز روز روحانی موت مرتی تھی۔ ہر دن ایک نئی اذیت، ایک نیا زخم لے کر آتا۔ محبت کے نام پر فراز کی بے رخی اور عزت کے نام پر ساس کا تیز لہجہ ثریا کی ہستی کو کچل رہا تھا۔ جب رمضان کا مہینہ آیا تو ثریا نے سوچا شاید اس بابرکت مہینے میں ان کا دل نرم ہو جائے، لیکن یہ امید بھی جلد ہی دم توڑ گئی۔ سحری کے وقت سب مزے سے کھا رہے تھے۔ ثریا باورچی خانے میں تنہا پسینے میں شرابور کھڑی چپاتی پکا رہی تھی۔ افطار کے وقت بھی وہ سب کے بعد بیٹھتی اور اکثر بچہ کھچا کھاتی۔ رباب نے ایک دن غصے میں کہا، کیا افطاری بھی تیرے ماں باپ کے خرچے پر آئی ہے؟ تھوڑا لحاظ کر۔ ثریا کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے، لیکن وہ خاموش رہی، جیسے اس کی آواز کو قید کر لیا گیا ہو۔ ثریا کو ساس روز تانے دیتی، جس دن تو گھر میں آئی میرے بیٹے کی قسمت ہی پھوٹ گئی۔ نندے اس کے میکے کو گھٹیا کہہ کر مذاق بناتی تھی، تمہارے ماں باپ نے کیا جہیز بھی دیا ہے، بس 2 برتن اور ایک کمزور سی لڑکی۔ ثریا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ ان آنسوؤں کو بہنے نہ دیتی۔ ایک دن وہ کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی جب محلے کی ایک خاتون نے اسے دیکھا اور کہا، بہو تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ ثریا نے مسکرا کر جواب دیا، بس روزے کی کمزوری ہے۔ ایک دن زلیخا بیگم نے فراز کے سامنے ثریا پر چوری کا الزام لگا دیا، میرے سونے کی بالیاں کہاں گئی؟ یہ بہو ہی لے گئی ہوگی۔ فراز نے ایک لمحے کو بھی ثریا کا یقین نہ کیا۔ اگر تم بے قصور ہو تو کیوں روتی ہو؟ فراز نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ثریا کا دل لرز گیا، وہ پہلی بار زور سے چیخی، میں نے کچھ نہیں لیا، لیکن اس کی آواز اتنی دیر سے نکلی تھی کہ کسی کو یقین نہ آیا۔ آخر کار بالیاں ایک پرانے
کپڑوں کے صندوق سے مل گئی، لیکن ساس اور نندوں نے معافی مانگنے کی بجائے الٹا الزام دہرایا۔ شکر ہے نکل آئیں، ورنہ تم نے چھپا کر رکھ دی تھی۔ عید آئی تو سریا کو امید ہوئی کہ شاید خوشی کے اس موقع پر ماحول بدل جائے گا، لیکن عید کی صبح بھی وہ سب کی خدمت کرتی رہی۔ خود کے لیے کپڑے بھی اس نے پرانے پہن لیے۔ زلیخا بیگم نے سب کو نئے کپڑے دیے، لیکن سریا کو کچھ نہ دیا۔ لندے بناؤ سکھار کر رہی تھی اور اس پر طنز برسا رہی تھی۔ ارے بہو، تم تو جیسے نوکرانی لگ رہی ہو، تمہیں شوہر سے محبت نہیں ملی، اب کپڑے بھی نہ ملے۔ سریا نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور دل میں دعا کی، یا اللہ کب میرے دل بدلیں گے۔ ایک دن فراز دفتر سے آیا تو غصے میں آگ بگولا تھا۔ زلیخا بیگم نے اسے اکسایا تھا کہ سریا دن بھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، گھر کے کاموں سے جی چراتی ہے، یہ عورت بیوی کہلانے کے لائق نہیں۔ فراز نے سریا کو بالوں سے پکڑ کر دیوار سے دے مارا۔ سریا کا سر چکرا گیا، لیکن اس نے صرف اتنا کہا، کاش تم ایک دن میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھو۔ فراز نے بغیر سنے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ نندے کمرے کے باہر کھڑی ہنس رہی تھی، جیسے کسی تماشے سے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ سریا کی طبیعت دن بدن خراب ہونے لگی، اس کا رنگ زرد پڑنے لگا، آنکھوں کے گرد ہلکے بننے لگے۔ لیکن زلیخا بیگم کا کہنا تھا، یہ نخرے ہیں، کام سے بچنے کے بہانے۔ نسرین نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بیوہ کی طرح چہرہ بنا کر ہمیں بدنام نہ کرو، کسی دن ہمارے رشتے ہی نہ رک جائیں۔ ڈاکٹر کے پاس لے جانا تو دور کی بات تھی، سریا کو تو 2 دن تک بخار میں بھی کھانا پکانا پڑتا۔ آخر کار ایک دن وہ کچن میں بے ہوش ہو کر گر پڑی اور تب جا کر سب کو ہوش آیا کہ وہ واقعی بیمار ہے۔ ہسپتال میں ڈاکٹر نے بتایا کہ سریا حاملہ ہے۔ خبر سن کر سریا کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور خوشی کے آنسو تھے، شاید یہ بچہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی کرن لے کر آئے۔ لیکن جیسے ہی زلیخا بیگم اور نندوں کو خبر ملی، ان کے چہروں پر خوشی کے بجائے غصہ نمودار ہوا۔ یہ تو اپنی جڑیں پکا رہی ہے، اب بچے کا بہانہ بنا کر کام چور بنے گی۔ فراز بھی لا تعلق سا بیٹھا رہا، جیسے اس کا کوئی لینا دینا نہ ہو۔ سریا کا دل ٹوٹ گیا، وہ ماں بننے والی تھی، لیکن اسے کوئی پیار سے گلے لگانے والا نہ تھا۔ حمل کے دوران بھی سریا سے کام کرایا جاتا رہا، بھاری بالٹیاں اٹھوانا، سیڑھیاں صاف کرانا، حتیٰ کہ کپڑے دھلوانا بھی روز کا معمول تھا۔ یہی وقت ہوتا ہے عورت کو سکھانے کا۔ زلیخا بیگم نے اپنی تربیت جاری رکھی، نندے اس پر طنز کرتی، اس بچے کی شکل تو باپ جیسی نہ ہو، ورنہ تیرا نصیب بھی اس جیسا ہو جائے گا۔ سریا رات کو روتے روتے سوتی، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بچے سے بات کرتی، میرے بچے تجھے ایک ماں ہی پیار دے سکتی ہے، بس تو سلامت رہنا۔ آخر وہ دن آیا جب سریا نے ایک بیٹی کو جنم دیا، لیکن ساس کا چہرہ فوراً اتر گیا۔ لڑکی، ہماری تو نسل ہی ڈوب گئی۔ فراز نے بیٹی کو گود میں لینے سے انکار کر دیا، مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ نندے بولی، واہ بہو، تم تو ویسے ہی نحوست ہو، اب بیٹی بھی لے آئی ہو۔ ہسپتال سے واپسی پر سریا کے چہرے میں خوشی کا کوئی نشان نہ تھا، صرف خاموشی، سرد مہری اور تانوں کی گونج تھی۔ لیکن سریا اپنی بچی کو گلے لگا کر چپکے سے بولی، تم میری روشنی ہو، تمہاری ماں کمزور نہیں۔ سریا نے اپنی ننھی بیٹی فائزہ کو گود میں لے کر جب پہلی بار اسے سینے سے لگایا تو ایسا لگا جیسے تمام دنیا کے دکھ اس کے ماتھے سے اتر گئے ہوں۔ مگر یہ خوشی بھی ساس اور نندوں کی زہریلی باتوں کی نظر ہو گئی۔ لڑکی پیدا ہوئی ہے، وہ بھی اس جیسی کمزور سی، نہ ماں کے کام آ سکی، نہ بیٹی کسی کام آئے گی۔ زلیخا بیگم نے جیسے فائزہ کے وجود کو ہی کوس دیا ہو۔ گھر کے اندر رواج تھا کہ بیٹا پیدا ہوتا تو خوب چراغاں ہوتا، دیگیں چڑھتی، محلے بھر میں مٹھائیاں جاتی، مگر فائزہ کی پیدائش پر صرف چپ، بیزاری اور سناٹا تھا۔ نندے ایک دن فائزہ کو تھامے بغیر بولی، بچوں کے ساتھ ساتھ نحوست بھی وراثت میں دے دی ہو تم نے۔ سریا اپنی بچی کو لپٹا کر سسکنے لگی، ایک ماں کے لیے اس سے بڑی تکلیف اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے خون کے رشتے کو منحوس کہا جائے۔ فراز تو جیسے مکمل طور پر بے حس ہو چکا تھا، دفتر سے آتا موبائل پکڑ کر بیٹھ جاتا، نہ بیٹی سے بات، نہ بیوی سے نظر ملانا۔ سریا اب فقط ایک وجود نہیں، ایک خاموش چیخ بن چکی تھی جو کسی کو سنائی نہیں دیتی۔ فائزہ کے پیدا ہونے کے بعد ستم کی نوعیت مزید سنگین ہو گئی۔ زلیخا بیگم نے سریا کے لیے حکم جاری کیا کہ اب وہ مہمان خانے اور لان کی صفائی بھی کرے، کیونکہ اب تو ماں بن گئی ہو۔ عورت کا اصل امتحان تو اب ہے بچی کا رونا، دودھ پلانا اور پھر کچن کے جھمیلوں میں جتے رہنا۔ یہ سب سریا کے دن کا معمول بن چکا تھا۔ اکثر فائزہ کو روتا ہوا چھوڑ کر اسے برتن مانجنے، باتھ روم صاف کرنے اور چھت جھاڑنے پر مجبور کیا جاتا۔
ایک بار جب سریا نے درخواست کی کہ بچی کو بخار ہے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہے، تو زلیخا بیگم آگ بگولا ہو گئی۔ یہی بہانے ہیں کام نہ کرنے کے، بچی کے بخار پر نہیں اپنے نخرے پر توجہ دو۔ نند رباب نے بھی بڑھ چڑھ کر کہا، یہ سب ڈرامہ ہے، ماں بنی نہیں اور بن گئی شہزادی۔ اور فراز، وہ صرف یہ کہتا، میں دفتر سے تھک کر آتا ہوں، مجھے گھر میں سکون چاہیے، مسئلے نہیں۔ سریا کا دل چاہا کہ وہ فائزہ کو لے کر کہیں بھاگ جائے، کسی ایسی دنیا میں جہاں محبت ہو، عزت ہو، مگر سچ یہ تھا کہ وہ نہ مالی طور پر آزاد تھی، نہ سماجی طور پر، اور نہ ہی اس کے پاس واپسی کی کوئی جگہ بچی تھی۔ اس کی ماں کئی بار فون کر چکی تھی، مگر سریا ہر بار کہتی، امی سب اچھا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ جب فائزہ 6 ماہ کی ہوئی تو سریا کو ایک دن اپنی بیٹی کے جسم پر نیل کے نشان نظر آئے۔ وہ کانپ گئی، دھڑکن رکنے لگی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ کیسا ہوا؟ میری بچی کے ساتھ کس نے ایسا کیا؟ سریا نے ساس سے پوچھا تو وہ بھڑک اٹھی، یہ تو تیرے ہی ہاتھوں ہوا ہوگا، خود غلطی کرتی ہے اور الزام دوسروں پر لگاتی ہے۔ لیکن سریا کو دل میں شک تھا، اور شک کسی نند پر نہیں بلکہ خود زلیخا بیگم پر تھا، کیونکہ کئی بار وہ دیکھ چکی تھی کہ جب وہ نہ ہوتی تو ساس بچی کو زور سے جھنجھوڑتی، اسے گود سے پٹخ دیتی اور کہتی، اس منحوس کو خاموش کرو۔ سریا کا دل لرز گیا، وہ اب صرف اپنے لیے نہیں اپنی بیٹی کے لیے بھی لڑنا چاہتی تھی۔ اس رات اس نے خاموشی سے الماری میں رکھا نکاح نامہ نکالا، اور پہلی بار دل میں طلاق کا خیال آیا، مگر طلاق کا مطلب تھا بدنامی، تانا اور میکے کی عزت پر داغ۔ اسے لگا جیسے وہ قید میں ہے اور ہر طرف دیواروں پر کانٹے اگائے ہیں۔ فائزہ کو گود میں اٹھا کر وہ ٹھنڈی زمین پر بیٹھ گئی اور ماں بن کر گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا، یا تو صبر دے یا چھٹکارا۔ سریا نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اب مزید خاموش نہیں رہے گی۔ فائزہ کی آنکھوں میں وہ خوف جو اسے ان نیلوں سے ملا تھا، سریا کو اندر سے جھنجھوڑ گیا۔ اگلی صبح جب زلیخا بیگم نے ناشتے پر دیر ہونے پر غصہ کیا اور برتن زور سے پٹخ دیے، تو سریا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر کہا، اماں جی بس کیجیے، میں کوئی لونڈی نہیں ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ نندوں نے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا، اور زلیخا بیگم کی آنکھوں میں وہ دہکتا غصہ تھا، جیسے کوئی غلام سرکشی پر اتر آیا ہو۔ اب زبان چلا رہی ہے، اسی دن سے ڈر تھا مجھے، زلیخا نے چیخ کر کہا، مگر سریا خاموشی سے اپنی بیٹی کو گود میں لے کر وہاں سے اٹھ گئی۔ یہ پہلا قدم تھا بغاوت کا، اور اس کی سزا جلد ہی ملنے والی تھی۔ اسی دن رات کو فراز نے آ کر کہا، تم اپنی اوقات بھول گئی ہو، ماں کے خلاف زبان چلانا سیکھ لیا، اب فیصلہ کرنا ہوگا، یا تو وہ ماں رہے گی یا تم۔ سریا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پہلی بار کہا، تو ٹھیک ہے، فیصلہ تم کرو، لیکن یاد رکھنا اب میں بھی ماں ہوں۔ فراز کی آنکھوں میں غصہ، انا اور تنگ نظری تھی، زریا کی آنکھوں میں چٹان جیسا حوصلہ۔ اسی رات فراز نے غصے میں آ کر سریا کو تھپڑ مارا، مگر وہ پہلے جیسی نہیں تھی۔ اس بار اس نے رونا نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے فائزہ کو مضبوطی سے پکڑا اور کہا، تم نے میرے جسم پر ہاتھ اٹھایا، میری بیٹی کے لیے نہیں، خود کے لیے شرم کرو۔ نندیں چیخیں، ساس بولی، بغاوت کی ہے یہ عورت، اور فراز نے دروازہ کھول کر کہا، نکلو میرے گھر سے۔ سریا نے آہستہ سے بیٹی کی چادر درست کی، ایک نظر اس کی چھت کو دیکھا جہاں برسوں تذلیل اور ذلت کی چھاؤں میں اس نے زندگی گزاری، اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ مگر دروازے پر پہنچ کر وہ پلٹی اور کہا، یہ گھر میرا بھی تھا، مگر تم سب نے مجھے بیگانہ بنا دیا۔ میں جا رہی ہوں، مگر میں اب زندہ لاش نہیں، ایک جیتی جاگتی ماں ہوں، اور میری بیٹی کو تمہاری نفرت سے بچانا میری پہلی ذمہ داری ہے۔ سریا نے دروازہ پار کیا تو اس کے قدم لرز رہے تھے، مگر دل فولاد بن چکا تھا۔ وہ سیدھی اپنی ماں کے گھر پہنچی اور پہلی بار دل کھول کر روئی۔ اماں نے بیٹی کو گلے لگا کر کہا، بیٹی اتنے سال کیوں سہے یہ سب؟ اور سریا نے بس اتنا کہا، آپ کی عزت بچانے کے چکر میں اپنی زندگی ہار دی۔ فائزہ اس وقت خاموشی سے ماں کے سینے سے لگی ہوئی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، ہم دونوں نے آج آزادی پا لی ہے اماں۔ اگلے دن سریا نے خلا کا مقدمہ دائر کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب فراز اور زلیخا بیگم کو عدالت کا نوٹس ملا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ عورت ہمیں عدالت میں گھسیٹے گی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ سریا نے جو سالوں تک خاموش رہ کر سہا تھا، وہ اب لفظوں میں ڈھل رہا تھا، گواہی بن کر، ثبوت بن کر، اور اس بار سریا نے جھکنا نہیں سیکھا تھا۔ عدالت کی راہ سریا کے لیے آسان نہ تھی۔ ایک ایسی عورت جو برسوں تک ظلم سہتی رہی، جس کے جسم پر زخم تھے اور دل پر داغ،
اس کے لیے سب سے بڑا زخم سماج کی وہ زبان تھی جو عورت کی خاموشی کو صبر کہتی ہے اور بغاوت کو گناہ۔ خلا کے کاغذات داخل کرتے ہوئے وکیل نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، سریا، یہ قدم مضبوطی مانگتا ہے۔ کیا تم تیار ہو ان سوالوں کے لیے جو تمہارے کردار، نیت اور تربیت پر اٹھیں گے؟ سریا نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی اور پھر آہستہ سے بولی، میں اپنی بیٹی کی وہ ماں نہیں بننے دینا چاہتی جو روز مار کھا کر بھی شوہر کی رضامندی میں جنت تلاش کرے۔ عدالتی کارروائی شروع ہوئی اور سسرال کی طرف سے الزام تراشیوں کا طوفان اٹھا۔ یہ عورت بدزبان ہے، کامچور ہے، گھر توڑنے والی ہے۔ مگر جب سریا نے ایک ایک زخم کی تصویر، ایک ایک جھوٹ کی گواہی عدالت میں رکھ دی تو جج نے بھی سر جھکا کر کہا، اگر یہی تمہاری سچائی ہے تو تم نے وقت پر خود کو آزاد کر لیا۔ سماعت کے دنوں میں سریا کو کئی بار بازار میں نظر انداز کیا گیا، رشتہ داروں نے راستے بدل لیے، مگر سریا کو اس کی بیٹی کی آنکھوں میں جو سکون ملا وہ دنیا کے تمام تانوں پر بھاری تھا۔ خلا کا فیصلہ آ گیا۔ آخر کار عدالت نے باقاعدہ طور پر ماں اور بیٹی کو ان لوگوں کے قبضے سے آزاد کر دیا جنہوں نے محبت کے نام پر قید ہی دی تھی۔ مگر رہائی کے بعد ایک اور جنگ شروع ہوئی، سماج کے ٹھیکیداروں کی جنگ۔ اب کیا کرے گی؟ کس کے سہارے جیے گی؟ اکیلی عورت ہے، عزت کہاں بچائے گی؟ سریا نے یہ سب سنا مگر اب اس کے کان صرف اپنی بیٹی کے قہقہوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ اس نے ایک مقامی سلائی سینٹر جوائن کیا جہاں وہ عورتیں کام کرتی تھیں جنہیں یا تو طلاق ملی ہوتی تھی یا جنہوں ان کے شوہروں نے نافرمان کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں سریا نے نہ صرف اپنا ہنر نکھارا بلکہ دوسرے کے دکھوں کا سن کر خود کو سنوارنا سیکھا۔ اب وہ صرف ماں نہیں، خوددار عورت تھی جو روزانہ صبح فائزہ کو بوسہ دے کر کہتی، بیٹی ہم اکیلی ضرور ہیں مگر کمزور نہیں۔ ماں کے بدلتے رنگ نے بیٹی کو زندگی کی وہ طاقت ور بنا دیا جو شاید کسی مرد کے سایہ دار وجود سے بھی زیادہ مستحکم تھی۔ ادھر فراز اور اس کا گھر اب ایک خاموشی اور خالی کھنڈر بن چکا تھا۔ فائزہ کے قہقہوں کی گونج، سریا کی خاموش خدمت، اب سب کچھ یاد بن چکا تھا۔ زلیخا بیگم بیمار رہنے لگی تھی اور نندیں جو کبھی تانوں کی تلواریں چلاتی تھی اب گھر میں تنہائی کا گاؤ سہ رہی تھی۔ فراز نے دوسری شادی کی کوشش کی مگر ہر رشتہ اس کی سابقہ بیوی کی خلا کی خبر سن کر پیچھے ہٹ جاتا۔ اسے اب سمجھ آنے لگا کہ اس نے جو بربادی بوئی تھی اس کی فصل اب تنہائی اور بے سکونی کے زہریلے پھل کی صورت میں اگ رہی ہے۔ ایک دن وہ ماں کے بستر کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے بولا، اماں، شاید ہم نے غلطی کی، شاید سریا جیسی عورت کو سمجھنے کے لیے مرد نہیں انسان ہونا پڑتا ہے۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سریا نے شہر کے ایک اسکول میں ملازمت کر لی جہاں وہ لڑکیوں کو پڑھاتی تھی کہ تم خاموشی میں دفن مت ہو، آواز بنو، روشنی بنو۔ اور جب کوئی بچی اس سے آ کر کہتی، مس آپ جیسی بننا ہے، تو سریا کے آنسو چپکے سے گالوں پر بہتے اور وہ فائزہ کو گلے لگا کر بس اتنا کہتی، ہم جیت گئے بیٹی، ہم جیت گئے۔ سریا کی زندگی میں اب وہ مقام آ گیا تھا جہاں وہ نہ صرف خود کو سنبھال چکی تھی بلکہ دوسروں کے لیے سہارا بننے لگی تھی۔ سلائی سینٹر کے ساتھ ساتھ اس نے شام میں لڑکیوں کو مفت تعلیم دینا شروع کر دی۔ محلے میں بہت سی خواتین جو پہلے اس کے طلاق یافتہ ہونے پر انگلیاں اٹھاتی تھی اب اسے عزت و تحسین سے دیکھتی تھی۔ وہ کہتی تھی، اس عورت نے دکھوں کو بھی خدمت کا راستہ بنا لیا۔ فائزہ اب بولنے لگی تھی اور اس کے ہر جملے میں ماں کی تربیت، خودداری اور نرم خوئی جھلکتی۔ ایک دن اسکول میں ایک لڑکی نے روتے ہوئے سریا سے کہا، مس، میرے ابو امی کو روز مارتے ہیں اور سب کہتے ہیں کہ عورت کو سہنا چاہیے، کیا امی بھی سہتی رہیں گی؟ سریا کا دل جیسے ٹکڑے ہو گیا مگر چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر بولی، بیٹا، سہنا فرض نہیں، بولنا حق ہے، اور تمہاری امی ایک دن ضرور بولیں گی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سریا نے طے کیا کہ وہ صرف اپنی کہانی نہیں، اوروں کی بھی آواز بنے گی۔ اس نے قریبی ویمن رائٹس تنظیم سے رابطہ کیا اور جلد ہی وہ وہاں پر رضاکار کے طور پر شامل ہو گئی۔ سریا اب صرف مظلوم نہیں، معاشرتی تبدیلی کی مخلص سفیر بن چکی تھی۔ اسی دوران فراز ایک بار پھر سریا کی زندگی میں واپس آنے کی کوشش کرنے لگا۔ شاید ضمیر کی چبھن تھی یا تنہائی کا خوف، اس نے بہانے سے سریا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ عدالت کے حکم کے مطابق ملاقات کی اجازت تھی مگر سریا کا دل کانپ اٹھا۔ کیا وہ آدمی جو اس کی بیٹی پر ہاتھ اٹھانے والوں میں شامل تھا
اب باپ بننے کا حق رکھتا ہے۔ وکیل نے مشورہ دیا، قانونی حق ہے، مگر آپ جذباتی تحفظ کے لیے عدالت سے پابندی کی درخواست دے سکتی ہیں۔ ثریا نے کاغذ بھر دیا اور پہلی بار عدالت میں کہا، یہ آدمی صرف میرے لیے نہیں، میری بیٹی کے لیے بھی خطرہ ہے۔ جو بچپن میں نیلا نشان دے سکتا ہے وہ کل نفسیاتی زخم بھی دے سکتا ہے۔ جج نے مکمل سماعت کے بعد فائزہ کی ذہنی اور جسمانی بہتری کو مقدم جانا اور فراز کی ملاقات پر مشروط پابندی لگا دی۔ یہ فیصلہ نہ صرف ثریا کے لیے فتح تھا بلکہ ان سب عورتوں کے لیے بھی امید کا چراغ جو ماں بن کر سب کچھ برداشت کرتی ہیں مگر بچوں کی سلامتی کے لیے بولنے کا حوصلہ نہیں پاتی۔ اب زندگی سکون کی طرف بڑھنے لگی تھی، مگر ایک دن اچانک زلیخا بیگم کی طبیعت بگڑنے کی خبر آئی۔ ثریا کے دل میں ایک ہلکی سی کسک اٹھی۔ برسوں کی نفرت، تکلیف اور تذلیل کے باوجود دل کے کسی کونے میں انسانیت باقی تھی۔ اس نے فائزہ کا ہاتھ تھاما اور ہسپتال پہنچی۔ زلیخا بیگم نیم بے ہوشی میں تھی، چہرے پر بے بسی کے سائے تھے۔ ثریا نے قریب جا کر آہستہ سے کہا، اماں جی، اگر آپ نے صرف ایک بار مجھے بیٹی سمجھا ہوتا تو شاید آج یہ لمحہ مختلف ہوتا۔ زلیخا بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ کچھ بول نہ سکی، بس ثریا کا ہاتھ تھام لیا۔ شاید معافی مانگے، شاید صرف افسوس کیا۔ فراز ایک کونے میں کھڑا تھا، خاموش اور شرمندہ۔ ثریا نے اسے دیکھا اور کہا، زندگی نے تمہیں وہی سبق دیا جو تم مجھے سکھانے چلے تھے، صبر، خالی ہاتھ اور دیر سے آنے والی سمجھ۔ ایک دن ثریا گھر لوٹی تو فائزہ نے پوچھا، امی دادی نے کچھ کہا؟ ثریا نے مسکرا کر کہا، نہیں بیٹا، بس بعض دفعہ خاموشی بھی معافی بن جاتی ہے اور معافی دل کو ہلکا کر دیتی ہے۔ ثریا کی زندگی میں اب وہ مقام آ چکا تھا جہاں اس کے زخم نشان بننے کی بجائے تحریک کی علامت بن چکے تھے۔ وہ محض عورت نہ تھی، ایک مہم بن چکی تھی۔ ایک روز مقامی کالج کی ایک طالبہ نے اسے انٹرویو کی خواہش کی، جس میں پوچھا گیا، ثریا آپا، کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ اگر آپ خاموش رہتی تو زندگی آسان ہوتی؟ وہ لمحے کو تول کر بولی، ہاں آسان شاید ہوتی، مگر خالی۔ میں جیت کر جتنا چاہتی تھی، سہ کر مرنا نہیں۔ میں جیت کر جینا چاہتی تھی، سہ کر مرنا نہیں۔ ان الفاظ نے کئی دنوں میں الاؤ روشن کر دیے۔ اسی دوران خواتین کے حقوق کے ایک بڑے فارم نے اسے مدعو کیا، جہاں اس نے نہایت سادہ مگر پراثر الفاظ میں کہا، ایک عورت جب ظلم کے خلاف اٹھتی ہے تو صرف خود کو آزاد نہیں کرتی، اپنی بیٹیوں کے نصیب بھی بدل دیتی ہے۔ اس تقریر کی ویڈیو وائرل ہوئی اور ثریا کو عورت حوصلہ کے لقب سے جانا جانے لگا۔ وہ عورت جو کبھی باورچی خانے میں بند آنکھوں سے سلگتی تھی، اب ہزاروں عورتوں کی رہنما بن چکی تھی۔ فراز کا دل اب مسلسل بے چینی میں ڈوبا رہتا۔ ماں بستر مرگ پر تھی، دل میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس نے ثریا سے معافی مانگنے کی کئی ناکام کوششیں کی، مگر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ ثریا اب اس کی معافی کی محتاج نہیں۔ ایک دن اس نے فائزہ کو تحفہ بھیجا، مگر ثریا نے وہ لوٹا دیا اور ساتھ ایک نوٹ لکھا، بیٹی کو تحفے نہیں، تحفظ چاہیے جو تم نہ دے سکے۔ زلیخا بیگم کی وفات کے بعد فراز مکمل طور پر تنہا ہو گیا۔ اس نے زندگی میں جو بھی رشتے ظلم، ضد اور غرور سے گنوائے تھے، اب وہی اسے سنسان کر چکے تھے۔ اس تنہائی میں وہ اکثر پرانی تصاویریں دیکھتا، ثریا کی خاموش آنکھیں اور فائزہ کی معصوم ہنسی اس کے ضمیر کو نوچتی۔ ایک دن وہ ثریا کے اس تعلیمی مرکز آ گیا، دروازے پر خاموش کھڑا رہا اور چپکے سے کاغذ اندر رکھ کر چلا گیا۔ اس کاغذ پر لکھا تھا، تم سچ میں جیت گئی۔ میں نے تمہیں قید کرنے کی کوشش کی، تم نے خود کو آزاد کر کے دکھایا۔ معاف کرنا شاید تمہارا ظرف ہو، میرا نہیں۔ وقت گزرتا گیا، ثریا کا تعلیمی مرکز ایک چھوٹے سے ادارے سے ایک رجسٹرڈ تنظیم بن گیا۔ آوازیں ثریا، وہ گاؤں گاؤں جا کر ورکشاپس کرواتی، کمزور عورتوں کو قانونی مشورے دیتی، بیٹیوں کو تعلیم دلواتی۔ فائزہ اب ایک خوبصورت، نڈر اور ذہین لڑکی بن چکی تھی، جو ماں کے ساتھ ان کے پروگرامز میں شریک ہوتی۔ ماں بیٹی اب ایک مشن پر تھی، ظلم کے خلاف علم، جبر کے خلاف آواز اور چپ کے خلاف بغاوت۔ ایک دن فائزہ نے ماں سے پوچھا، امی اگر میں بھی کسی دن غلطی کر بیٹھوں؟ ثریا نے مسکرا کر کہا، تو یاد رکھنا، غلطی میں گرنا کمزوری نہیں، وہاں پڑے رہنا کمزوری ہے، تم اٹھنا سیکھ چکی ہو۔ کہانی اب خاموشی کے اختتام اور خودداری کے آغاز پر تھی۔ جس گھر سے ثریا کو بے عزتی کے ساتھ نکالا گیا، اب وہ ایک کانفرنس میں اسٹیج پر موجود تھی۔ اس کے پیچھے بینر پر لکھا تھا، جس عورت کو تم نے توڑنا چاہا وہ عورت اب چراغ بن چکی ہے، ظلم کی زنجیروں سے آزادی کی صبح تک۔
دوستوں کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔